اورحان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کیراسی کے سردار اکلان بے نے اورحان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، اور جہاں انہوں نے عثمانیوں کی طرح اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت سے ان کے علاقوں کو چھین کر اپنے قبیلے کیراسی کی حکومت قائم کی تھی۔ کیراسی قبیلے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اورحان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کی جانب اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، اور ان کی قرابت داری برسوں سے جاری تھی، یہاں تک کہ اکلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورحان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے اور اورحان غازی کے زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہو۔ اورحان غازی نے کیراسی شہزادے تورسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں ازنیک میں اجنبی ہے۔ غرض اورحان غازی نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کیراسی قبیلے کے سردار اکلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دیمیر بے نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی، تاہم اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے چند سرکردہ لوگ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کیراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دیمیر بے کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی ترسن بے کو کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیراسی وزیر نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورحان غازی نے تورسن بے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے قبیلے کے بارے میں تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا کہ کیراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کیراسی شہزادے نے اورحان بے کا شکریہ ادا کیا، اور ترسن بے نے کیراسی قبیلے کی سرداری لینے کی بجائے اس نے سرداری عثمان بے کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ ترسن بے کی اس خواہش پر اورحان غازی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ بورسا شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ الوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوجیں یہاں سے گزریں اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اورحان غازی کی فوجیں کیرماسی میں داخل ہوئیں، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق کیسر روم کی اولاد سے تھا۔ جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کی بجائے ذمی کے طور پر سلطنت عثمانیہ سے وابستگی حاصل کر لی۔ یہاں سے اورحان غازی میہالی چچک روانہ ہوئے۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمی کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی برق رفتاری کے ساتھ کیراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا رخ کیراسی شہر بالک اسیر کی طرف کیا۔ جب اورحان غازی ترسن بے کے ساتھ دارالخلافہ بالک اسیر پہنچے تو کیراسی وزیر اور کیراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور شہر کو انہوں نے اورحان غازی کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اورحان غازی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ یہاں سے اورحان غازی کیراسی امراء کے ساتھ برگما شہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ترسن بے کا بڑا بھائی بھاگ کر روپوش ہو چکا تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران اورحان غازی نے ترسن بے اور حاجی البے اور ان کے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں، اور اس ملاقات کے ذریعے اسے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائے۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کیراسی شہزادے ترسن بے نے اورحان غازی کی اس تجویز کو پسند کیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچے۔ کیراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے بالکل پاس کھڑے تھے کہ جہاں ترسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ قلعے سے تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی ترسن بے کو مار ڈالا۔ جب کیراسی قبیلے کے معززین نے اپنے پیارے اور شریف شہزادے کو یوں مرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غم زدہ اور غصے میں تھے، کیونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش بچپن سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا، اس لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔
انہوں نے برگما قلعے پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کیراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کیراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان غازی کے زیر اہتمام ہوگا۔ ملک میں کام کرنے والے تمام لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی دمیر خان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جلد اورحان غازی کے یہ قاصد کیراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد کیراسی قبیلے کے شہروں کے حکمرانوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان غازی کے پاس جا پہنچے۔ تیمیر خان جو کہ برگما قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر سے نکل کر اس نے اورحان غازی سے معافی مانگی اور اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا، لیکن اورحان غازی نے دمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر بھیج دیا، جہاں 2 سال بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کیراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت کے تحت آ گیا۔ اورحان غازی نے کیراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کر دیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادے مراد کے حوالے کیا۔ اورخان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سنجاق بے کا خطاب دیتے ہوئے اسے اس شہر کا گورنر بھی مقرر کیا۔ کیراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کیراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جب اورخان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کے آخری شہر کیپڈک کو فتح کیا تو اس وقت مشرقی رومی سلطنت کے پاس اناطولیہ کے ساحل پر بحر مارمرا کے پاس کوئی بھی زمین باقی نہیں بچی تھی۔